جس میں عدالتیں بھی تھیں, جس میں لیویز بھی تھی, پولیس بھی تھی, کہتے سب میں کٹائی کریں. حالانکہ وہ شاید ان کے لیے کٹ موشن مجھے لگتا ہے کسی اور نے بنائے ہو, وہ کسی کو ذمہ داری دی گئی ہو, انہوں نے بھی ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دے دیا ہو. کٹ موشن عموماً بڑے سوچ کے دیے جاتے ہیں. ہماری عوام بھی ابھی تک کٹ موشن نہیں سمجھتی. کٹ موشن اتفاق, گورنمنٹ کے اتفاق سے برعکس ہوتا ہے. کٹوتی کرو. کٹوتی کس کی کرتے ہیں آپ؟ جس چیز میں آپ کمی جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ تھوڑی اے این پی کو غلط فہمی ہوگی, لیکن بعد میں وہ دور ہو گئی. ہم اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو آلریڈی لیویز کو بڑھا چکے ہیں. ہم لیویز کی پوسٹیں بڑھا رہے ہیں, ہم لیویز کی اکوپمنٹ بڑھا رہے ہیں, ہم نے ان کے لیے اکوپمنٹ زیادہ لی ہے, ویپنری زیادہ لے رہے ہیں, ان کے اداروں کو اور مضبوط کر رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ اپنا کام اپنی ذمہ داری میں لا اینڈ آرڈر پہ وہ بھی کر رہی ہے. جناب اسپیکر صاحب, ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کی طرف بھی توجہ دیں جو کہ امپلائمنٹ بھی بڑھاتی ہیں. یعنی کہ ہم نے پہلی دفعہ ہے ڈسیبلٹیز کے حوالے سے اسپیشل پیپل کا کوٹا ہم نے بڑھایا, اور اس کو کوشش کی کہ ایک پریکٹیکل لحاظ سے کر کے دکھائیں. اور فائنینس ڈپارٹمنٹ میں پہلی دفعہ 17 میرا خیال اسپیشل پیپل بڑھتی ہوئے تھے, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. فائنینس میں یا سول سیکریٹریٹ میں, ان دونوں میں سے ایک تھا. اسی طرح بلوچستان لائیولیہوڈ اور انٹرپرینورشپ کا ایک پروگرام ہے جو تقریباً 6 ارب کا ہے, وہ ہمارا چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جن کے اندر پوسٹوں کی پوزیشنز تھی, خالی تھی, وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہم فل کر رہے ہیں. اسی طرح ہم بہت سارے ایسے جاب اپرچونٹیز ہیں جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹورزم ہے, انڈسٹری ہے, لائف سٹاک ہے, ایگریکلچر ہے, ان کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہاں بھی لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ سرکار میں سب لوگوں کی کھپت ہو. آج بلوچستان کے اندر بے روزگاری لاکھوں میں ہے, سرکار کے اندر جاب ہزاروں میں ہوتے ہیں, تو باقی کہاں جائیں گے؟ تو ہم ان سب کے لیے سارے وینچرز کھول رہے ہیں کہ آج یہ اسٹیڈیم بنیں گے, ان میں لوگ لگیں گے. آج یہ فٹ سال بن رہے ہیں, ان میں لوگ لگیں گے. آج کوسٹ ڈیولپمنٹ بن رہی ہے, ان میں لوگ لگیں گے. ہم ان کی ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں. ہم نے صرف کوسٹ ڈیولپمنٹ ایسے نہیں کی ہے, ہاسپٹیلٹی ٹریننگ کے لیے ہم نے پی سی والوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرایا ہے جو ہمارے بچے اور بچیوں کو ٹریننگ بھی دیں گے کہ آپ کے پاس اگر یہ فیسلٹیز بنیں گے تو آپ ان میں کس طرح لوگوں کو ایک اچھی فیسلٹی دے سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح برانڈنگ, پہلی دفعہ بلوچستان میں ایک بڑے لیول کا لائیو ایکسپو ہم نے لائف سٹاک کا کرایا. ہم نے ایک ٹورزم کا کرایا جو کراچی میں ہوا, جس کو لوگوں نے بڑا سراہا. اسی طرح ہم نے مائننگ کی کانفرنس یہاں کوئٹہ میں کرائی. اور اگر یہ کووڈ نہ ہوتا اور اگر برف باری کا سیزن یہ 5 مہینے نہیں ہوتے, الحمدللہ ہمارے 4 پروگرام اس طرح کے بڑے پیمانے پہ اور ہوتے. اور بہت سارے لوگ جنہوں نے لائف سٹاک کا ایکسپو دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی ضرور دیں گے کہ میں داد دوں گا اس ڈپارٹمنٹ کو, لائف سٹاک کے مٹھا خان صاحب ہمارے منسٹر ہیں, کہ ایک ایسے سٹینڈرڈ پہ وہ لائف سٹاک کی ایگزیبیشن یا ایکسپو ہوا جو شاید کراچی اور لاہور میں بھی لگ بھگ تقریباً اسی لیول کی ہوتی ہے. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑا کہ بلوچستان کسی چیز میں بہت پیچھے ہے, اور وہ کام جو اسلام آباد یا کراچی میں ہو سکتے ہیں کوئٹہ میں نہیں ہو سکتے. الحمدللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوا, وہ بھی چلا. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب بہت سارے ویمن ڈیولپمنٹ بزنس انکیوبیشن سینٹرز کا ہے, ویمن ورکنگ ہاسٹلز کا ایک پروگرام ہم لائے, ویمن بازار کا ہم ایک پروگرام لائے, یہ وہ سارے ہیں. اسی طرح ماڈل مارکیٹ, سنڈے بازار کا ایک کانسیپٹ لائیں جو چل رہے ہیں. اور اسی طرح مائننگ سیکٹر میں الحمدللہ پچھلے کیبنٹ سے پہلے اور آنے والی میٹنگز میں ہم انشاءاللہ فار دا فرسٹ ٹائم جس سائل اور وسائل کی ہم بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہم وسائل کا ایک میکینزم بنا رہے ہیں اس پہ بھی ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ وہ چند باتیں تھیں جو 2019-20 کی تھیں, اور یہ کہنا اسی لیے ضروری تھا. میں اور بھی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں, میں اس پہ 1-2 گھنٹے اور بھی لگا سکتا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزوں کو تھوڑا کنفائنڈ بھی رکھنا ہے. کہ ہم نے یہ 1 سال میں جو کارکردگی کی ہے جس کا میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے, یہ وہ چیزوں کی مثال ہے جو کہ بیسیکلی ہمارے ایک مین کانسیپٹ میں اگر آپ سمجھ لیں کہ وہ ہیں جو کہ ہم لاتے ہیں بیسیکلی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ میں کیا کیا, باقی چیزوں میں کیا کیا, کیبنٹ میں ہماری کیا پرفارمنس رہی, نان ڈیولپمنٹ میں کیا رہی, اینڈ مختلف بہت سارے ایشوز. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح ہمارے لیے ایک بہت بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بجٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے تو پہلے چلیں کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے,
میں نے, ہمارے کیبنٹ کے ممبران نے اپنی تقاریر میں, ایم پی ایز نے بہت جگہ ان چیزوں کی تفصیل سے بیان کیا. میں بہت ساری چیزیں شاید ابھی بھی اس پہ مس کر رہا ہوں گا, لیکن میں اس بات کا تاثر دینا چاہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کی طرف آپ ہمیں بار بار اشارہ کرتے ہیں, الحمدللہ ہم وہ کر رہے ہیں, بلکہ اس سے بہت بہتر کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم حکومت میں صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم صبح دفتر جائیں, چائے پی کے واپس گھر چلے جائیں. ہم کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں صوبے کے, چاہے اس کی ڈیولپمنٹ سے ہو, اس کی پالیسی سے ہو, اس کی پرفارمنس سے ہو, اس کے ویژن سے ہو, اس کے طریقہ کار سے ہو, اس کے فیوچر نیڈ سے ہو, ان سب پہ ہم کام کر رہے ہیں. کچھ چیزوں میں ہماری بہت بہتری ہوگی, کچھ میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. کوئی حکومت ایسی دنیا میں نہیں ہے, چاہے آپ یورپ کی کمپنی حکومتیں نکالیں, امریکہ کی نکالیں, تنقید ہر جگہ اس کی گنجائش بنتی ہے. لیکن ہمیں اپنی تنقید کے اندر بہتری لانی چاہیے. ہمیں تنقید برائے تنقید اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے سردار صاحب اور مجھے اصغر صاحب اور مجھے قادر نائل صاحب پسند نہیں ہے تو بس پسند نہیں ہے, اور اگر پسند بھی نہیں ہے تو وجہ بھی بتاؤں کہ جی سردار صاحب یوں اس لیے نہیں پسند, کھوسا صاحب اس لیے نہیں پسند کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی بات ٹھیک نہیں ہے, ان کا میرے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے. میں صرف بولوں نہیں جی بس پسند نہیں ہے. تو ان کو اگر اپنے دلائل جب حکومت کے خلاف دیتے ہیں تو چیزیں بتاتے ہیں تو ان میں دلائل ڈالیں کہ آپ کی حکومت اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اتنے کیبنٹ نہیں کیے, اتنے لا پاس نہیں کیے, اتنے آپ سے لیجسلیشن نہیں ہو سکتے, پی ایس ڈی پی آپ خرچ نہیں کر سکے, اسکیمات ایگزیکیوٹ صحیح ٹائم پہ نہیں کر سکے, جولائی میں آپ نے پہلا ٹینڈر نہیں کیا, آپ نے اپنی کلوزنگ ٹھیک نہیں. فسکل پالیسی پہلی دفعہ بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ سپلیمنٹری بجٹ بلوچستان کی ہسٹری میں سب سے ریشو میں کم بنا ہے. ورنہ سپلیمنٹری, جناب اسپیکر صاحب, یہ جو باتیں پتہ نہیں پچھلی حکومتوں میں رہے نہیں رہے, بجٹ ہوتا تھا 1 کروڑ کا, دکھایا جاتا تھا سپلیمنٹری میں جی 2 ارب خرچ کر چکے ہیں. ہمارا ٹوٹل سپلیمنٹری, اگر میں غلط نہیں ہوں, ظہور صاحب یہاں موجود ہوں گے, نمبر میں آگے پیچھے میں کر سکتا ہوں, ہمارا ٹوٹل سپلیمنٹری شاید 7 یا 9 ارب سے اوپر نہیں گیا ہے. پچھلی حکومتوں کا میں آپ کو ریکارڈ دکھا دوں, 45 ارب, 40 ارب, 35 ارب سپلیمنٹری بجٹ. تو یہ کیا شو کرتی ہے؟ یہ شو کرتی ہے کہ آپ نے جو پچھلا بجٹ بنایا وہ بہت بہتر فائنینشیل ٹرمز میں تھا, اور آپ نے ایسٹیمیشن ٹھیک کی, بجٹنگ ٹھیک کی. اور یس, ضرورت پڑتی ہے, کووڈ آیا, برف آیا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ایزیوم نہیں کرتے, حصہ بن جاتی ہیں. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے اور ان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ہم کیا لا رہے ہیں؟ ہم ریزیڈینشل کالجز لا رہے ہیں, ہم پولی ٹیکنک کالجز لا رہے ہیں, ہم بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 20 اور 21 کی میں بات کر رہا ہوں, ہم بورڈنگ سکولز لا رہے ہیں. ہم جناب اسپیکر صاحب بلوچستان میں فزکس, بایولوجی, کیمسٹری لیبارٹریز ان ایچ 22 بی ایس کالجز میں فلی اسٹیبلشڈ سیٹ اپس لا رہے ہیں. ہم 14 ماڈل گرلز انٹر کالجز ان ڈسٹرکٹس کے لیے جہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, ہم وہ لا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ہم بلوچستان کے مختلف کالجز کے اندر جہاں پہلی دفعہ کسی بھی حکومت نے کیا ہو, سارے گرلز انٹر کالجز کو ڈگری میں کنورٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں انشاءاللہ تعالی اگلے سال تک کوئی بھی گرلز کالج انٹر نہیں ہوگا, انشاءاللہ سب ڈگری ہوں گے. اور ہمارا ایم ہے کہ انشاءاللہ اپنے ٹینیور کے آخر میں ہم بلوچستان کے سارے بوائز کالجز کو بھی انشاءاللہ ڈگری بنائیں گے. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح N100 schemes for provision of buildings for shelterless primary schools, Gwadar Institute of Technology, model building and additional facilities of high schools in every district, یہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے. اسی طرح ہیلتھ میں آپ دیکھ لیں, ایکسٹینشن آف فاطمہ جناح ہاسپٹل کوئٹہ ہے, تافتان اور نصیر آباد, چاغی, اور جس طرح رکھنے کی بات کی ہے سردار صاحب نے, یہ ہمارے کووڈ پروگرام میں, اور جو دوسرے اسی طرح ہمارا میرے خیال قلعہ عبداللہ کے حوالے سے, دوسرے اضلاع کے حوالے سے تھا, پہلی دفعہ ہاسپٹلز بنانے ادھر بھی ہم جا رہے ہیں. ٹائم لائن فیسلٹیز کے حوالے سے ٹیلی میڈیسن کا جو ایک پروگرام ہے جو پورے بلوچستان کے کونے کونے میں جائے گا, اور ہم اپنی انٹرنیٹ کی فیسلٹی پی ٹی سی ایل سے نہیں لے رہے, یا کوئی بولے کہ جی ہاں 4G کا آپ نے کارڈ لگا دیا ہے. سیٹلائٹ فیسلٹی سے بلوچستان کی سروسز ہم ہائر کر رہے ہیں کام سیٹ کے ساتھ, جو 4 BHUs الحمدللہ PPHI نے کمپلیٹ کر لی ہیں. اور یہ سارے آپ کے ہیلتھ سینٹرز کوئٹہ میں یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں آپ کے جو
بہتر کم از کم ڈاکٹرز ہیں ان کی سپرویژن میں ہوگا, جو وہاں بیٹھے ہوئے ایک نرسنگ ڈسپینسر دائی یا کسی کو تھرو آن لائن بتا رہے ہوں گے مریض کو آن لائن دیکھ کے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے اور اس میں کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح خضدار کے اندر کارڈیک سینٹر کا قیام, اسی طرح تافتان کی میں نے آپ کو بات بتائی, اور سب سے بڑی چیز بلوچستان کے اندر انشاءاللہ BSL لیبس کا قیام, اور 8 ارب روپے پوسٹ کووڈ کے حوالے سے ہم جو ایک پلان بنانے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, وفاق بھی ہمیں اس میں دے گی, لیکن ہم نے اپنے بجٹ میں صرف پوسٹ کووڈ میکینزم کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 ارب روپے صرف الگ اس سے رکھیں. وہ ہاسپٹلز, وہ لیبز, وہ باقی چیزیں سب BHUs الگ, یہ صرف کووڈ کے لیے الگ ہوں گے. اس کے اندر تقریباً کوئی 18 چیزیں ہیں. یہ جو بار بار ہمیں تھوڑا سا کہنے کو ملا, ایک ایئر ایمبولنس کی پتہ نہیں بات آئی, اور اس بات پہ انہوں نے کہا جی ایمبولنس نہیں ہے, اور کسی نے کہا جی اکوپمنٹ نہیں ہے. میں نے کچھ سوشل میڈیا پہ سنا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بلڈنگ پوری نہیں ہے. تو جی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف ایمبولنس خرید رہے ہیں اور باقی کوئی کام نہیں کریں گے. ہم نے کہا ایئر ایمبولنس کا ہم آپشن رکھ رہے ہیں, ہم نے فائنل بھی نہیں کیا ہے, اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا. ہم تقریباً 10 سے 12 ارب بلکہ 14 ارب روپے ہیلتھ میں رکھ رہے ہیں, جن میں ہر چیز کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے, جس میں ہیومن ریسورس بھی ہوگا, اکوپمنٹ بھی ہوگا, ایمبولینسز بھی ہیں, انفراسٹرکچر بھی ہے, ریزیڈینشل پلیسز بھی ہیں, ڈاکٹر کے آفیسز بھی ہیں, وہ نئے ہاسپٹلز بھی ہیں, اور باقی بہت ساری چیزیں بھی ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ایئر ایمبولینس ایک ایسی چیز آئی کہ جی ایک غریب صوبہ وہ ایئر ایمبولینس, میں تو کہتا ہوں سب سے غریب صوبہ جو اتنا بڑا ہو 44% پاکستان کا, سب سے زیادہ لاجک اگر پورے پاکستان میں ایئر ایمبولینس ہی, میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا, ہم تھوڑا سا اپنا ذہن کھول لیں, سب سے زیادہ اگر ہم اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھ لیں, پورے پاکستان میں اگر ایئر ایمبولینس کسی بھی حوالے سے ہو, چاہے وہ سردار رند صاحب نے کہا کہ پنکھے والی ہو, چاہے ہیلی کاپٹر ہو, چاہے کچھ بھی ہو, سب سے زیادہ بلوچستان کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ آپ تافتان سے کوئٹہ کسی کو لے آئیں مریض کو, آپ جیونی سے کسی کو لے آئیں, آپ یوب سے کسی کو لے آئیں, اسی طرح بلوچستان کے بہت سارے لوگ, کوئی 14 گھنٹے, کوئی 16 گھنٹے, کوئی 18 گھنٹے, کوئی 8 گھنٹے, کوئی 10 گھنٹے. ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے تو کوئی اسپتال ہی نہیں ہے پورے بلوچستان میں. وہ لوگ جو آج سوشل میڈیا پہ چند سوشلسٹ پورے پاکستان میں ہیں, ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے بلوچستان جو ہے وہ لاہور, اسلام آباد, کراچی, سکھر, لاڑکانہ یا دوسرے علاقوں کی طرح ہے. ہمارے پاس صرف جو سارا برڈن ہے ہیلتھ کا وہ سارا سرکار پہ, ٹیسٹ سرکار, ایمبولینس سرکار, کام سرکار, دوائی سرکار. تو یہ وہاں ان کو آپ دیکھیں, کووڈ میں انڈس ہاسپٹل ٹیسٹنگ کر رہا ہے, کووڈ میں آغا خان کر رہا ہے, کووڈ میں ضیاء الدین کر رہا ہے, کووڈ میں OMI کر رہا ہے, کووڈ میں ضیاء الدین کر رہا ہے, کووڈ میں لیاقت نیشنل کر رہا ہے, کووڈ میں نیشنل کر رہا ہے. پورے کراچی کے تقریباً کوئی 25-30 اسپتال ہیں, سب کووڈ کے لیے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, آئسولیشن بھی کر رہے ہیں, اور صحت کی سہولت بھی چارج کر کے, فری میں کوئی نہیں کر رہا. پنجاب میں اسی طرح ہے, KP میں اسی طرح ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, وہ سارا برڈن ہمارے پاس آیا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ہم سے کمپیئر پلیز نہ کریں. بلوچستان کے اندر ہیومن ریسورس پرابلم ہے, پرائیویٹ سیکٹر پرابلم ہے, انویسٹمنٹ پرابلم ہے, لیکن پھر بھی میں داد دوں گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, ان کے لوگوں کو, ڈاکٹرز کو, جنہوں نے پھر بھی محنت کی, اور جس طرح کیا ہم نے کم از کم اپنے اندر وہ ایمرجنسی سچویشن کریٹ نہیں کی جو ان کے پاس زیادہ کریٹڈ ہے, جن کے پاس اتنی زیادہ سہولت ہے. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کیوں, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کمیونیکیشن کیوں, آپ روڈ کیوں بناتے ہیں اتنا زیادہ؟ آپ دنیا کے کسی ایک ملک کی مثال لے لیں, کسی بھی ملک کی, سوائے افریقن ملکوں کی, لیکن وہاں بھی اگر آپ ساؤتھ افریقہ یا دوسرے ملکوں میں جائیں, دنیا میں چینج کمیونیکیشن لاتی ہے, چاہے وہ فون کی ہو, ٹرانسپورٹیشن کی ہو, ریل کی ہو, سول ایویشن کی ہو, یا روڈوں کی ہو. اور جہاں آپ کے پاس کمیونیکیشن کا نظام خراب ہے, ہیلتھ بھی خراب, ایجوکیشن بھی خراب, ایڈمنسٹریشن بھی خراب, سوشو اکنامک بھی خراب, زراعت بھی خراب. کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک روڈ ہے یہاں سے تافتان, لیٹس سے یہاں سے خاران کا روڈ خراب ہے. میرے اور آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم کوئٹہ میں رہتے ہیں. آپ سوچیں کہ اس اضلاع کے لوگ کچے سڑکوں پہ اپنے ٹریکٹر کے ٹائر بھی خراب کر رہے ہیں, مشینری کا پیسہ بھی دے رہے ہیں, کنوینئنس آف روڈ بھی ہے, ایمرجنسی میں ایمبولینس کی حالتیں بھی بری ہیں,
موٹر سائیکلوں کے ٹائر بسٹ ہو رہے ہیں, گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں. ایک غریب آدمی مہینے میں جو 15-20 اور 1000 روپے کماتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریے, کوئی اسکول کی فیس دے, یا اپنے ٹائر اور آئل اور انجنیں ٹھیک بناتا رہے. جب اس کے پاس ایک اچھا روڈ آتا ہے, اس کے سارے خرچے 70% ختم ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ختم ہوتے ہیں, 70% کی صرف آپ کو بچت ہوتی ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے, کوالٹی آف لائف کی وجہ سے. خواتین ہیں, مریض ہیں, ایسے روڈوں پہ آتے ہیں کہ آدھے روڈ تک ہی واپس ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں, لیکن ایک اچھا بلیک ٹاپ روڈ ہو, وہ مریض بچ جاتا ہے. وہ ایمبولینس والا جو شاید فلاحی ادارے کے طور پہ وہاں کام کرنا چاہتا ہے, مثال ہے اسد بلوچ صاحب, زہری صاحب ایک ایمبولینس وہاں خود رکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جاب صاحب یہ روڈ تو ایسا ہے, میں یہاں سال میں 10 ایمبولینس ہے تو بدل رہا ہوں گا, تو میں کہاں سے اتنے پیسے لاؤں گا کہ ایک ایمبولینس دوں. لیکن آج ایک اچھا روڈ بنے گا تو شاید وہ ایک ایمبولینس جس نے 6 مہینے نہیں چلنا 6 سال چلے گا. ہم شاید سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ان کاموں کا کیا فرق ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کیا آپ روڈ پہ روڈ بنا رہے ہیں, بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں. کمیونیکیشن جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. آپ کا ایگریکلچر ٹھیک ہوتا ہے, آپ کے لوگ آفیسرز جاتے ہیں, آپ کے یہاں لوگوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے, وہ لینڈ کی پرائسز یہاں کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کے آنے جانے سے ان کی قیمتیں اچھی ہو جاتی ہیں. جہاں زمیندار اپنا پروڈکٹ شہر تک نہیں لا سکتا ہے, وہ آرام سے ٹرک جاتا ہے, شیزور جاتا ہے, سوزوکی جاتی ہے, واپس لاتی ہے. تو روڈ ہمارا اسی لیے ایک مین مقصد ہے کہ بلوچستان ایکسس کا ایشو ہے, اور بلوچستان میں جس دن انشاءاللہ اس روڈ کا نیٹ ورک ٹھیک ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ میں اور آپ بہت سارے, آج موٹر وے کی کیوں بات ہوتی ہے, آج مری کی کیوں بات ہوتی ہے, امریکہ میں ہائی ویز کی کیوں بات ہوتی ہے, ملیشیا میں کیوں ہوتی ہے, چائنا, جاپان, یہ ایسے نہیں بدلے, یہ آپ کی انڈسٹری کو بھی اٹھاتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم جناب اسپیکر صاحب, یہ بہت بڑی تعداد ہے روڈوں کی, لیکن میں نے کم از کم یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے کم از کم بڑے روڈوں کا بتا دیں کہ جن کی تعداد کم از کم 30 کروڑ سے زیادہ کی ہے. وہ تقریباً ہمارے پاس 25 ایسے روڈ ہیں جو ایک روڈ کی قیمت 30 کروڑ سے زیادہ ہے, جو محلوں کو نہیں ملا رہے, جو ڈسٹرکٹ سے ڈسٹرکٹ کو ملا رہے ہیں, تحصیل سے تحصیل کو ملا رہے ہیں, 3 ڈسٹرکوں کو بنا رہے ہیں. اور آپ انشاءاللہ دیکھیے گا, آپ بھی سفر کرتے ہیں, آپ کا ضلع ایسا ہے, ہم سب کے اضلاع ایسے ہیں جہاں لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں, وہ اس چیز سے بہت بہتر ہوں گے. جناب اسپیکر صاحب, انفراسٹرکچر روڈ کا ہو یا دوسرا ہو, سب کی بڑی ضرورت ہے. میں یقینی طور پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی بات کو سیکنڈ بھی کروں گا, بننا چاہیے. سہولت کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ تمبو لگا کے باہر بٹھا دیں, افسر کو, ٹیچر کو, ڈاکٹر کو, سیکریٹریٹ کے ملازم کو, دھوپ پہ بیٹھا ہو, ٹیبل بھی نہ ہو, اسٹیشنری بھی نہ ہو, کام اچھا کرے. ممکن نہیں ہے. مجھ سے اور آج سے بھی آپ یہ چھت لے لیں, اور ہمیں بھی, میں کہتا ہوں صرف 10 منٹ کے لیے اے سی بند کر دیں آپ, یہ آدھا ہال ویسے خالی ہو جائے گا. شاید تھوڑی دیر بعد میں بھی پسینے پہنچ کے اسپیچ ختم کر دوں گا اور بھاگ جاؤں گا. جناب اسپیکر صاحب, سہولت بہت ضروری ہے, لیکن سہولت کو دینے کے بعد کام لیا جائے. ہمارے ڈپارٹمنٹس, اداروں میں بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا ہے. انفراسٹرکچر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اسمبلی ہو, اسمبلی کا سیکریٹریٹ ہو, اسپیکر ہو, ممبران ہو. آج اگر ایک MP ہاسٹل ہے تو سہولت دے رہا ہے, کیونکہ چند ممبر ادھر ہیں. آج سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے کالونی ہوگی, ان کو سہولت ملے گی. اسپیکر کا ہو یا کچھ بھی ہو, ہمیں ان چیزوں کو لانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم اپنے بجٹ کا پورا حصہ ہم ادھر خرچ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں سلولی اینڈ گریجولی ان کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. ہم نے اسی چیز کو جناب اسپیکر صاحب مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نہ صرف یہاں بلکہ کانسیپٹ لا رہے ہیں. ہم ایک کانسیپٹ لا رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ایک بلڈنگ بنانے کا کہتا ہے, اور اپنی ایک بلڈنگ بنانے کے لیے ریزیڈینشیل کا بھی کہتا ہے, اضلاع میں بھی کہتا ہے, ڈسٹرکٹس میں بھی, ڈویژنز میں بھی, اور صوبے میں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے جیو آر کا, اور میں خیال شاید گورنمنٹ ہاؤسنگ میں سب سے اچھی جیو آر کالونی بڑی کہلاتی ہے. ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے جس کو ہم انشاءاللہ اس سال پلان کر رہے ہیں. ہر ضلع کے اندر ایک جیو آر ہونا چاہیے. وہاں صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا ملازم یا چند ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہ ہو, وہ ایک کالونی ہو, اس کالونی میں اس کی الاٹمنٹ ہو. پھر ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنا گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک بڑے اچھے پیمانے پہ 10-15 ایکڑ پہ وہ بنے گا. وہاں ایک اسکول آپ بنائیں, وہاں ایک مسجد بنائیں, آفیشلس کو, امپلائیز کو وہاں کوارٹر الاٹ کریں,
تاکہ وہ بھی ایک اچھے ماحول میں رہیں. ہمارے بہت سارے ایسے آفیشلز ہیں جو کہیں رہ نہیں سکتے. ڈی سی کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہے, کہیں پروسیکیوٹر جنرل پروسیکیوشن کے لوگ, لاء سے ہمارے لوگ ہیں, کرمنلز کے کیس اگینسٹ لڑ رہے ہیں. ایسے کرمنلز جن کے اگینسٹ گواہی بھی بڑے مشکل ہے, وہ پیدل چل رہے ہیں, نہ دفتر ہے, نہ گاڑی ہے, نہ گھر ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی پروسیکیوشن بڑا کمزور تھا جی اس دفعہ. وہ کیوں نہیں کمزور ہوگا؟ وہ پروسیکیوشن پیدل تو روڈ پہ چل رہا ہے, اس کے ساتھ میں خالی گارڈ بھی نہیں ہے, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لینڈ مافیا اور یہ پتہ نہیں ٹیررسٹ تنظیم اور فلاں تنظیم کے خلاف تم نے کیس اپنی عدالت میں بڑا مضبوط پیش کرنا ہے. ہاں, اس کو آپ سیکیور کریں. وہ کم از کم ایک ایسے محلے میں, ایک ایسے کالونی میں رہے جہاں پہ وہ سیکیور فیل کرے, اپنا کام کر سکے. تو ہم جناب اسپیکر صاحب یہ ایک پلان کر رہے ہیں کہ اسی طرح سیوک سینٹرز اور ریزیڈینشیل سینٹرز کا ہر ڈسٹرکٹ میں ایک طریقہ کار ہو. آہستہ اس کو پلان کر رہے ہیں تاکہ آگے جا کے صحیح ہوگا, ماحول بھی اچھا ملے گا. 10 20 30 40 آفیشلز آفیسز ہیں, ایک جیوٹ جیسے محلے میں رہ رہے ہیں, سیکیور بھی فیل کرتے ہیں. ورنہ کیا ایک اس گلی میں کرایہ دار کی گھر میں کوئی کس کے گھر کے کرایہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, انسیکیور ہیں, کوئی ماحول بھی نہیں ہے. پھر اسی لیے بہت سارے آفیشلز اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے بھی نہیں ہیں, کوئٹہ میں بیٹھے رہتے ہیں, فیل کرتے ہیں, ان کی جاب پہ اس کا اثر آتا ہے, آؤٹ کم ان کی بالکل کم ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ اس طرح کا ماحول جہاں جہاں دیں گے, آپ دیکھیں گے وہ آپ کا بہتر ہوتا جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس جناب اسپیکر صاحب, ہم نے کہا کہ نئے کریٹڈ ریزیڈینشیل کالونیز یا ڈویژنز میں جو نئے ڈسٹرکٹس بنے, مسعود دونی صاحب یہاں ہیں, اسی طرح ہمارے پاس صوبت پور کے سلیم کھوسہ صاحب ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارے قلعہ عبداللہ میں, شاید مکران ڈویژن میں ان کچھ جگہوں پہ نئے ڈسٹرکٹس بنیں گے, شرانی ہوا, ان جگہوں پہ ان چیزوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. سول سیکریٹریٹ آپ کا اتنا پرانا ہو گیا ہے, سب دن میں مطلب کوئی 8 سے 10 ہزار آدمی, سب سے زیادہ جو پورے کوئٹہ میں ہمیں ڈر لگ گیا تھا کہ کورونا کہاں پھیلے گا, سول سیکریٹریٹ میں. اتنی سی جگہ ہے اور پورا کوئٹہ اس میں صبح سے لے کے شام تک ہے, اور کوئی جگہ نہیں ہے. اس کو ہم بہتر کریں, اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں, باہر کی طرف کچھ اس کے بلاکس ہم آرام سے لے جا سکتے ہیں. اسی طرح کیبنٹ ہو یا اسمبلی ہو, انشاءاللہ آپ کے مشورے کے بعد اس کو بھی ایک پلان کر کے ہم لے جائیں گے. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح اریگیشن کا ہمارا پلان ہے کہ اریگیشن میں نئے نئے ڈیمز ہم نے کہاں بنانے ہیں, واٹر مانیٹرنگ انسٹرومنٹس کا قیام کہاں کرنا ہے. کوئٹہ کے لیے ہم اپنے فنڈ سے ایک نیا ڈیم بنانے جا رہے ہیں جو سرائے کلا ڈیم کے نام سے ہے, جو کوئٹہ میں آلریڈی ایک ڈیم ہے جس کو ہم اپنے فنڈ سے PSDP سے فنڈ کر رہے ہیں, اور کچھ اور پروگرام بھی ہم کوئٹہ کے لیے لا رہے ہیں کہ کوئٹہ کے جب تک وفاق کوئی ڈیم ہمارے بنائے نہ بنائے, ہم اپنے کچھ ڈیمز انشاءاللہ پائے تکمیل تک انشاءاللہ پورا پہنچائیں گے. اسی طرح ہمارے پاس جناب اسپیکر صاحب ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہم نے ڈی سلٹنگ آف پٹویڈر اینڈ کھیرتر کینال کا بھی رکھا ہے, جس کا ایک بہت بڑا ہمارا بلوچستان جو سب سے زیادہ گندم کسی ڈویژن سے لیتا ہے وہ نصیر آباد کا ہے, تو اس کے اندر اس چیز کو ہم بہتر کر کے آگے لائیں. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب بہت سارے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈیمز ہیں جو اریگیشن سیکٹر میں, بڑے ڈیمز کے علاوہ چھوٹے سیکٹرز میں بھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں. میرا اپنا ایک ذاتی تجزیہ بھی ہے, کچھ دوستوں سے بات بھی جب ہوتی ہے, بلوچستان کا پانی کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے اگر اس کو صحیح کیپ کیا جائے. سدرن بیلٹ آف بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا, سینٹرل بھی, اس دفعہ بلوچستان میں انپریسیڈنٹڈ بارشیں اور برفباریاں ہوئی جس کی مثال ماضی میں بڑی کم ملتی ہے. لیکن آپ کے پاس ڈیم ہوں گے اور اس ڈیموں میں 2-3 سال کا یا 3-4 سال کا پانی بھی اگر ہم سیو کر لیں, ہم بلوچستان کو ایک کسی اور لیول پہ لے جا سکتے ہیں, کیونکہ اس کی زمین, اس کے پہاڑ اور اس کا طریقہ کار ایسا ہے قدرتی طور پہ کہ یہاں پانی کو 44% جب پورے پاکستان کا یہ زمینی حصہ ہے تو یہ بہت پانی اکٹھا کر سکتا ہے. اور آج آپ میرانی ڈیم دیکھیں, شادی کوٹ ڈیم دیکھیں آپ, اسی طرح بلوچستان کے اندر دوسرے جو ہمارے ڈیمز بنے ہیں, خزدار میں بنے ہیں, یوب کی سائڈ پہ ہیں, ہمارے کچھ بننے کی طرف جا رہے ہیں, قلعہ عبداللہ میں کچھ ہیں. تو یہ ذخائروں میں جب بنے گا تو ان میں پانی آ کے جمع ہوگا. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معدنیات کے حوالے سے بہت سارے معدنیات ہیں جو اس صوبے کو اٹھا سکتی ہیں, لیکن اس میں گورنمنٹ نے سپورٹ دینی ہے, مائنز ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ دینی ہے, مائن اونرز کو ماضی میں کوئی سہولت, حالانکہ ہمیں بڑی رائلٹی دیتے ہیں. بلوچستان حکومت کو تقریباً سال کا 3-4 ارب روپے
2, 3 سے 4 ارب روپے مائن ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے، لیکن نہ ہم نے کبھی ان کے روڈ بنائے، نہ کبھی مائن اونرز کو مشینری دی ہے، نہ سبسیڈائزڈ ریٹ پہ ان کو کچھ فیسلٹی دی ہے، نہ ان کی کالونیز بنائے، نہ ان کے لیے کوئی ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کام کیا ہے۔ اس سیکٹر کو بھی ہمیں پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ منرل ڈپارٹمنٹ سے بلوچستان بہت وابستہ ہے اور وہ وابستگی کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ الحمدللہ اس نئی دور میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنی بی میک کمپنی خود بنائی ہے۔ اس بی میک کمپنی کا 90% شیئر حکومت بلوچستان کا ہے۔ ہم جناب اسپیکر صاحب اس پہ 3.2 ارب روپے لگا رہے ہیں، لیکن یہ ماضی کی طرح ایک حکومت نے جس طرح ڈاکٹر سمر مبارک صاحب آئے، میں ان کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کہ ان سے وابستہ ہے، میرا ان سے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کہ ہم نے ان کے حوالے 2-2.5 ارب کر دیے۔ ہم نے کہا جاؤ ریکوریڈک ٹھیک کر دو۔ انہوں نے 4 ایکسکیویٹر پکڑے، 2 گریڈر پکڑے، 1 لوڈر پکڑا، 10 جنریٹر لیے، 8-10 کنٹینر لیے، موقع پہ پہنچ گئے، ریکوریڈک ہم آباد کریں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج جو کام ہم نے کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں، اگر جناب اسلم رحسانی صاحب کے دور میں اگر یہ کام اس وقت ہو جاتا، آج یہ ریکوریڈک بلوچستان کو کھلا رہا ہوتا، بہتر کر رہا ہوتا، ہمارا ریونیو اچھا کر رہا ہوتا۔ ہم نے جناب اسپیکر صاحب آج بنایا ہے بلوچستان ایکسپلوریشن مائننگ کمپنی۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کی زمین میں ہے کیا۔ آج آپ پانی کا بور بھی کرنے جائیں نا تو آپ کو ایک ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں وہ لکڑی والے اور لوہے والے کچھ ہیں، قدرت نے ان کے جسم میں رکھا ہے، تو وہ بھی ہم ڈھونڈتے ہیں۔ میں جام کمال یا ظہور بلیدی صاحب پی ایچ ای کا بور لے کے وہ زمین پہ نہیں پہنچ جاتے کہ جی یہاں 800 فیٹ کا کھڈا کرو پانی نکالوں گا۔ وہ آدمی آتا ہے 4 دفعہ گھومتا ہے، 2 دفعہ اس کو کرنٹ جسم میں لگتا ہے، چوتھے دفعہ بولتا ہے جی 6 سائٹ ہے ان میں سے ایک ڈھونڈیں۔ پھر بھی میں اور آپ سوچتے ہیں بھائی ادھر قریب میں دوسرا ٹیوب ویل کہاں ہے، تو بولے گا جی 100 فٹ پہ ایک اور ہے، 500 فٹ پہ صاحب کا باغ بھی ہے، تو ذہن کہتا ہے کہ پانی نکلے گا۔ اب میں آپ کو بولوں، آپ خاران کے ریگستان میں جائیں یا واشوک کے ریگستان میں جائیں اور میں آپ کو مشین دے رہا ہوں، وہاں کھڈا کھودیں پانی نکالیں، کوئی نہیں جائے گا۔ ریکوڈک اس لیے مشہور ہوا کہ اس کے جو 2 پوائنٹ ہیں ان پہ ان کمپنیوں نے کچھ $100 ملین لگائے، دریافت کیا، انٹرنیشنل کمپنی نے مور لگایا، آج کامیاب ہے۔ آج اس کاغذ کو لے کے ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور دنیا بھی تسلیم کرتی ہے کہ جی بالکل بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، اور کس وجہ سے؟ اس رپورٹ کی وجہ سے، ورنہ آج بھی وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ رپورٹ کس طرح بنتی ہے؟ جب 2.5-3 سال کی ڈرلنگ ہوتی ہے، اس ڈرلنگ کے ریزلٹ نکلتے ہیں، پھر اس کو ایک کمپنی اوتھینٹیکیٹ کرتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ذخائر جینوئن ذخائر ہیں، اور ہم ایسے ہی میدان میں کود گئے کہ یہ لوڈر اور یہ ڈمپر ٹھیک کر دیں گے اور بلوچستان واہ ہو جائے گا، 10 کمپنیاں آ جائیں گی۔ جناب اسپیکر صاحب، انشاءاللہ ہم اس 3 ارب روپے کو، پہلے سال 1.5 ارب روپے ہم ایک کمپنی بنا رہے ہیں۔ اس کمپنی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 90% حکومت بلوچستان کے اپنے شیئر ہیں، بورڈ میں سب سے زیادہ ہمارے ممبر ہیں۔ وفاق کو ہم نے صرف ایک سپورٹنگ لیول پہ اپنے ساتھ لیا ہے، جہاں ماضی میں تو 50% کی باتیں ہوتی تھی، آج ہم نے 90 رکھے اور ان کو ہم نے 10، وہ بھی اس لیے رکھا ہے کہ وفاق ہم کیس میں یا کسی اور ایشوز میں ہمیں سوورن گارنٹیز باقی کی ضرورت پڑے گی، 10% ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اس کمپنی کو فارم کریں گے، اس کا ایک سی او رکھیں گے، اس کا ایک میکینزم بنائیں گے، اور یہ کمپنی اپنا ایکسکیویشن اور ڈرلنگ صرف کور کے حد تک کا کام کرے گی۔ اور اسی دوران انشاءاللہ آج 2 پوائنٹ پہ سرٹیفیکیشن کی مور لگی ہے جسے دنیا مانتی ہے۔ انشاءاللہ 2 سال بعد 3 سال بعد ہمارے پاس ایسے 15 سائٹس ہوں گے جن کو دنیا تسلیم کرے گی کہ جس طرح وہ 2 پوائنٹ ہیں یہ 13 پوائنٹ بھی اسی طرح ہیں۔ تب جا کے ہم یا خود کام کریں یا کسی کمپنی کو لائیں یا جو بھی میکینزم بنائیں، وہ اس کے بعد ہوگا، پہلے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جناب اسپیکر صاحب، یہ پورے بلوچستان کا ہے، لیکن اس کی شروعات ہم چاغی سے کر رہے ہیں، اور پہلی دفعہ میں نے جیسے عارف جان صاحب کو بھی کہا تھا کہ ہم اس کے اندر ان بلٹ کر رہے ہیں۔ ویسے ہماری 2019 کی پالیسی کے اندر ان بلٹ ہے کہ ہم اس ایریا کو سیکیور کس طرح کریں گے، سی ایس آر کا کتنا پیسہ خرچ کریں گے، لوکل جابز کتنی کو انشور کریں گے، ایریا کی ڈیولپمنٹ کو کس طرح انشور کریں گے، اور یہ ساری چیزیں ہماری اس پالیسی کے اندر کورڈ ہیں۔ اور انشاءاللہ
جناب اسپیکر صاحب اسی طرح بات آئی کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ لائف سٹاک اور ایگریکلچر میں کچھ کام نہیں کر رہی ہے اور اس حکومت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایگریکلچر میں کیا ہو رہا ہے اور لائف سٹاک میں کیا ہو رہا ہے. میں چونکہ ہمارے دوست ہیں میں صرف ایک تھوڑا سا تجزیہ بتاؤں. ہیلتھ میں جناب اسپیکر صاحب پچھلے سال کے مقابلے میں 40% ہمارا ابھی بجٹ زیادہ ہے. ایجوکیشن میں ہمارا 11% پچھلے سال کے مقابلے میں, ہمارا پچھلا سال, اور ہمارا پچھلا سال دوسروں کے بھی والوں سے زیادہ تھا. پچھلے سال کے مقابلے میں سوشل پروٹیکشن میں ہمارا 62% بجٹ زیادہ ہے. ایگریکلچر میں پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارا 17% بجٹ اس سال زیادہ ہے. ہمارے جناب اسپیکر صاحب بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو وفاق کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم ان میں کو شیئرنگ ہیں, اور وہ تقریباً 10-15 ارب سے زیادہ کے پروجیکٹ ہیں جس میں ٹنلنگ بھی ہے, نالیوں کا پکا ہونا ہے, پی وی سی پائپنگ ہے, ببلر سسٹم ہے, سپرنکلر سسٹم ہے, ٹنل فارمنگ ہے, اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اب وہ چونکہ ہمارا شیئرنگ ان کے ساتھ ہے, ہم نے پھر بھی اپنے انیشیٹو لی ہیں. ہم گورنمنٹ آف بلوچستان اپنی جتنی بھی ان کی اسٹرینتھننگ آف لیبارٹریز ہیں, جو ایک زمانے میں آن فارم مینجمنٹ کا ایک کانسیپٹ بلوچستان میں ہوتا تھا, پچھلے 10-15 سال میں بالکل تباہی کی طرف چلا گیا, ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. ٹنل فارمنگ کی پروموشن کے لیے ہم نے پروجیکٹ رکھا ہے جو کہ بلوچستان کے اندر بڑا کامیاب پروجیکٹ جا رہا ہے, اور خاص کر پشین, کوئٹہ, قلعہ عبداللہ, زیارت, ان دوسرے خضدار میں تو نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کلات میں یا مستوگ میں ہوگا. بہت کامیابی سے لوگ اب اس پہ کھیرا یا دوسرے ویجیٹیبل اگا رہے ہیں, ان کو بڑا ایک فائدہ مل رہا ہے. کولڈ سٹوریج ہم رکھ رہے ہیں جس میں قلعہ سیف اللہ بھی ہے, جس کے اندر کلات بھی ہے, جس کے اندر ہمارے زیارت کا بھی ہے. ڈیٹ پلانٹ, کھجور, جس کی ہم بہت بات کرتے ہیں. میرے ایک دوست نے بڑی صحیح بات کی, یہاں تربت والے دوست ناراض نہیں ہوئے گا, پنجگور والوں کو کریڈٹ جاتا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا جہاں صاحب کھجور ویسے تربت کا نہیں پنجگور کا ہے, تو جو مزاتی کھجور ہے اصل میں اس کا میخان مزاتی ہی ہے شاید. تو کوالٹی وائز بلوچستان میں اگر یا پورے پاکستان میں کسی ایک کھجور کا اگر آپ نام لیں کہ جس کی کوالٹی بہت اچھی ہو تو وہ پنجگور میں پائی جاتی ہے. تربت میں بھی ہیں بہت ساری ورائٹی ہیں, بیگم جنگی ہے, اسی طرح شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی فارم ہے, مزاد خزند آباد ہیں, بہت سارے ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں پنجگور والے بھی آگے ضرور ہیں. تو ہم وہاں پہلا جس طرح خضدار میں ایک ڈیٹ پلانٹ لگا تھا جس کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ, ہم پنجگور کو بھی ہمارا پلان ہے کہ وہاں بھی ایک ہم پلانٹ انشاءاللہ لگائیں گے. سیڈ رجسٹریشن کی طرف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جاری ہے جو کہ بہت اچھا ہے کہ جو سیڈ ہمارے پاس آتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ 1 نمبر ہے, 2 نمبر ہے, 4 نمبر ہے, 10 نمبر ہے, لگائے جا رہے ہیں. غریب آدمی کے پاس پیسے ہی کچھ ہیں, وہ جا کے کوئی سیڈ پکڑتا ہے, کوئی پیسٹیسائڈ پکڑتا ہے, وہ بھی 2 نمبر لے رہا ہے, 3 نمبر لے رہا ہے. تو ایک تو پیسے ضائع, فصل ضائع, محنت ضائع. جب سیڈ سرٹیفکیشن آپ کی ہوگی تو آپ کے پاس جینوئن سیڈ بھی آئے گا, جینوئن پیسٹیسائڈ بھی آئے گا, جینوئن باقی آلات بھی آئیں گے جو کم از کم بھی دوائی کی مانند ہے. آج بازار میں اگر 2 نمبر پیناڈول مل رہا ہو, میں آپ 6 درجن دن میں کھاتے رہیں کچھ اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر جینوئن ایک دوائی اگر آپ کو پیناڈول کی مل رہی ہو, وہ آپ کے پیسے بھی بچائے گی اور آپ کو صحت یاب بھی کرے گی. تو انشاءاللہ اس سیڈ سرٹیفکیشن کی طرف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک پورا پلان لا رہی ہے, انشاءاللہ اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب ہم ویٹنری انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ ایک جاب میں بنا رہے ہیں. میٹھا خان صاحب آج ہمیں موجود ادھر نہیں ہیں, اپنے گھر پہ ہیں, اور ان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی. جب تک ان کا ٹیسٹ کلیئر نہیں آتا اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور شفا دے. اسی طرح ہم آرٹیفیشل انسیمینیشن نیٹ ورک فار جینیٹک امپروومنٹ ان دا پروونس کا کانسیپٹ بھی لا رہے ہیں. یہ بلوچستان کے لیے تھوڑا سفسٹیکیٹڈ ہم سب کے لیے نام ہے, لیکن لائف سٹاک اور ایگریکلچر بلوچستان میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہیں یہاں کے لوگوں کی معیشت کے لیے. اور ہمیں ان آنے والے جب پوسٹ کووڈ کے حوالے سے جو سچویشن بن رہی ہے, ہم اس میں جتنی محنت کریں اتنا کم ہے. ہماری گورنمنٹ اس 2021 کے لیے اس پہ فوکس کر رہی ہے. میں نے جیسے آپ کو جناب اسپیکر صاحب بتایا کہ اسکواش ایک ایسا ایونٹ ہے, اور مجھے میں یہاں پہ مبارکباد دینا چاہوں گا جناب خالق ہزارہ صاحب کو, ان کے ڈپارٹمنٹ کو. اس دن دوست بیٹھے تھے, دنیا میں پاکستان میں انٹرنیشنل اسکواش پلیئر کھیلنے نہیں آئے. کوئٹہ انٹرنیشنل 4 رینکنگ پروفیشنل رینکنگ پلیئرز دنیا کے کوئٹہ کھیلنے آئے, اور یہاں کوئٹہ میں ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ آئے اور ٹورنامنٹ کھیل کے گئے. تو میرا خیال یہ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑی
اعزاز کی بات ہے کہ وہ کئی اور صوبے میں نہیں گئے, یہاں کھیل کے چلے گئے, اور ہم نے ان کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام ڈپارٹمنٹ نے کیا, اس کو کیا, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کنسٹرکشن آف اسکواش اکیڈمی کمپلیکس کوئٹہ ہم بنانے جا رہے ہیں, جو کہ میرے خیال ایک بڑی اچھی چیز ہوگی. اسی طرح ہم لوگ کنسٹرکشن آف شہید حسین علی یوسف فٹ بال اسٹیڈیم ہزارہ ٹاؤن شہداباد کا بھی کر رہے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ جائے گا. اور اسی طرح جو ہمارے باقی جو 33 کمپلیکسز بننے جائیں گے, یہ بھی ایک کھیل کے میدان میں ایک نئی چیز لائیں گے. جناب اسپیکر صاحب, کاؤنٹر ٹیررزم وک جو ہمارا, جس پہ میں 70 کروڑ روپے صرف, حالانکہ صرف نہیں ہے, بہت بڑی رقم ہے, کہ ہم اسٹیبلشمنٹ آف ملٹی پرپز اکاموڈیشن سینٹرز فار کیٹرنگ دا نیڈز آف کاؤنٹر ٹیررزم ونگ, CTW, کوئک رسپانس فورس, QRF اور سوشو اکنامک یونٹ, جو یہ پولیس کے اور لیبیز کے حوالے سے ہیں, اس کے اندر ہم ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو بہتر ہو. اسٹرینتھنگ آف سیکیورٹی سرویلنس سسٹمز اینڈ ورکشاپ ڈفرینٹ فار مائنورٹیز کے لیے جو خاص ایک پروجیکٹ ہے جو 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے, یہ ہم ایک مائنورٹیز کے لیے اسپیشل پروجیکٹ انٹروڈیوس کر کے آگے لے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, چیزیں بہت ساری ہیں. ہم جیسے کہ ایک لون فار اسمال بزنسز کا ایک پروجیکٹ لا رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی نوعیت کا ہے. یہ تقریباً 25,000 فیملیز کے لیے ہوگا. 25,000 فیملیز کو لون دیا جائے گا آن ویری ایزی اور یا زیرو انٹرسٹ کی طرف سے. سوشو اکنامک انیشیٹو پوسٹ کووڈ ریلیف کا پروگرام جو ہمارا ہے, جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہے, اس کو ہم لا رہے ہیں. ہیلتھ افیئرز کووڈ رسپانس میجرز کے حوالے سے ہم ایک پروگرام لا رہے ہیں. بلوچستان سول امپلائیز ہیلتھ انشورنس اسکیم ہم پہلی دفعہ لا رہے ہیں. اسی طرح CM مائکرو فائنانس انٹرسٹ فری لون فار اسمال بزنسز, یہ ہم لا رہے ہیں. لوکسٹ کنٹرول پروگرام جس کی بات ہمیں بار بار سنائی بھی جا رہی ہے, انشاءاللہ اس سال ہم شروعات 50 کروڑ سے کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو بڑھائیں گے, 1 ارب سے بھی انشاءاللہ آگے لے جائیں گے. یہ خاص لوکسٹ کے حوالے سے, ٹڈی دل کے حوالے سے, جس کو ہم پروگرام انشاءاللہ اپنا لا رہے ہیں. فوڈ سیکیورٹی ریوالونگ فنڈ ایک ہم بنا رہے ہیں جو 1 ارب سے ہم شروع کر رہے ہیں. اسی طرح ہم لوگ ریونیو جنریشن ڈسٹرکٹ, جس طرح کچھ لوگ ہیں وہاں بھی اچھی بات ہے, مجھے کبھی کبھی کچھ ان کے ممبرز ایسے ہیں جو اچھی تجویز دیتے ہیں, حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کیبنٹ کے ممبران اس چیز کو ہم لوگ پہلے سوچ کے اپنی کتابوں میں ڈال چکے ہیں, پھر ان کی تجویز آتی ہے. پھر بھی آئیے, بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان کے بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جو ریونیو جنریشن کرتے ہیں. اضلاع میں نہیں کہوں گا, میں علاقوں کے اندر بھی علاقوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر آپ چاغی کہیں تو چاغی بہت بڑا ہے, لیکن چاغی میں اب اس سٹیج پہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے, ہو سکتا ہے تافتان سے زیادہ آ رہا ہے, اور آپ کا دالبندین سے یا شاید مائن ایریا سے تھوڑا سا زیادہ آ رہا ہو. اسی طرح آپ قلعہ عبداللہ کی بات کریں گے تو آپ کو چمن سے زیادہ مل رہا ہوگا. اس طرح اگر آپ لسبیلا کی بات کریں گے تو آپ کو حب سے زیادہ مل رہا ہوگا. اسی طرح آپ خزدار کی بات کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے پراپر خزدار سے یا نال سے مائننگ کی وجہ سے زیادہ مل رہا ہوگا. اسی طرح اگر ہم گوادر مین کی بات کریں تو اورماڑا پسنی سے کم, گوادر شہر سے زیادہ ہوگا, تربت کا شہر زیادہ ہوگا, پنجگور کا بارڈر ایریا ہوگا, اور اسی طرح ہمارے زیارت کا کیپٹل اندر ہوگا. فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک ورکنگ کی ہے, ہم نے کہا ہم ایک 5 ارب سے شروع کرتے ہیں. ہم 5 ارب کا ایک والیوم پیسوں کا سائٹ پہ رکھتے ہیں. یہ جو ادرز کی بات کر رہے ہیں, یہ ادرز کی یہ اسی ادر میں شامل ہے. جس ادر پہ کل لیڈر آف دا اپوزیشن نے اتنی بحث کی کہ جی ادر پتہ نہیں کیا ہے, تو ظہور صاحب نے بڑا اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا. اب کسی شخص نے اگر لال اینک لگائی ہو اور میں بولوں کہ جی باہر جو ہے نا موسم پیلا یا اس طرح نظر آ رہا ہے, وہ بولے گا نہیں جناب صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو, باہر سب کچھ لال ہے. تو میں بولوں گا جی خدا کے لیے یہ اتاریں, پھر آپ کو شاید یہ روشنی بھی نظر آئے گی. اگر اپوزیشن کہے کہ ہمیں نہیں ماننا تو میں اور آپ یہاں 6 دن تقریر کر لیں, بولے کہ نہیں ماننا ہے, لیکن اگر ماننا ہے تو پھر سننا بھی پڑے گا. آپ نے اگر تنقید کی ہے, اگر آپ نے چند چیزوں پہ بات کی ہے, تو پھر ہمارا بھی موقف سنیں اور دلائل کے ساتھ سنیں. ہم آپ کو ہوائی فائرنگ کر کے یعنی بات سمجھا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہر چیز ٹو دا پوائنٹ مینشن کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ 5 ارب اس جگہ خرچ ہوگا جہاں سے بلوچستان حکومت کو ریونیو مل رہا ہے.
اور مزے کی بات, بلوچستان میں آج سب سے زیادہ ریونیو, بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, سب سے زیادہ ریونیو بلوچستان کو کوئٹہ سے ملتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم اس 5 ارب کو ایک اس انداز میں خرچ کریں گے کہ وہ جو ریونیو یا اس جگہ کی آمدنی ہے اس کو ہم بہتر کریں, کیونکہ اس کو آپ جتنا بہتر کریں گے, ہو سکتا ہے وہاں سے آج اگر 10 کروڑ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 20 ہو جائے, کہیں سے 30 آ رہا ہے تو 60 ہو جائے, کہیں سے 2 ارب آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ 4 ہو جائے. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ادھر انویسٹ کریں گے, جب ہم ادھر کے بھی روڈ ٹھیک کریں گے, وہاں کے انفراسٹرکچر بہتر کریں گے, وہاں کی سہولت کو بہتر کریں گے. کیونکہ بلوچستان کا جو جناب اسپیکر صاحب سب سے بڑا چیلنج جو اس آنے والے 1-2 سال میں ہوگا وہ 2 چیزوں پہ ہوگا, بے روزگاری کو, سوشو اکنامک کو بہتر کرنا, اور آمدنی. اگر آپ کی آمدنی بیٹھ گئی پھر میرا خیال ہمارے پاس پینشن کے بھی پیسے نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم نے اپنی آمدنی پہ نہیں سوچا تو ہم اسی لیے ہم نے اس سال کا ٹارگٹ, میرا خیال یہ بھی اس گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے, ظہور صاحب اور ان کی ٹیم فائنانس BRA کو جاتا ہے, 7 ارب سے شروع ہوا, 11 پہ پہنچا. الحمدللہ ہماری کلوزنگ سیلف ریونیو کی 25 ارب اس سال ہوئی ہے, جو کہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جو ہم نے اچیو کیا. اور انشاءاللہ اگلے سال کے لیے ہم اس کو 45 ارب پہ فورسی کر رہے ہیں کہ حکومت بلوچستان کم از کم, ہماری ٹیم, ہماری کیبنٹ, ہماری پارٹیز کا یہ موقف ہے کہ ہم بلوچستان کے ریونیو کو اپنے آخری ٹرم میں جب پہنچیں تو ہم اس کو کسی بھی طریقے سے کوشش کریں 50, 60, 70 ارب تک لے جائیں, جو شاید 3-4 سال پہلے صرف 7 ارب تھی. تو جناب اسپیکر صاحب, یہ وہ انویسٹمنٹس ہیں جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو کچھ علاقوں میں خرچ کرنا چاہیے جہاں سے آپ کو آمدنی ملتی ہے. ہم نے پلان بنا لیا ہے, فارمولا بھی بنا لیا, اور انشاءاللہ ابھی ہم اس کی طرف خرچ کرنے کی طرف بھی انشاءاللہ ضرور جائیں گے. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ تھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ولیج کی. ہمارے تھوڑے بہت, میں عزت سے ان کو دیکھتا بھی ہوں, ان کی عزت بھی ہے, اور ایک بات ہے بڑے اپوزیشن میں بڑی سچی بات کرنے والے ہمارے قلعہ سیف اللہ کے جو MP ہیں, ان کو شاید انہوں نے بہت ساری چیزوں کی تعریف بھی کی. ایک بات ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ جی آپ شاید وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک ولیج ہے وہ قلعہ سیف اللہ میں شاید آپ نہیں بنائیں گے یا اس ایریا میں نہیں بنائیں گے. جناب اسپیکر صاحب, ہمارے پاس بلوچستان میں اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب برف باری ہوئی تو بلوچستان کے بہت سارے روڈ, علاقے, ہائی ویز مہینہ 1.5 مہینہ منقطع ہو گئے, کوئٹہ سے, نیشنل ہائی وے سے دوسری چیزوں میں. پھر ہم نے الحمدللہ اس سال ہم نے سنو, ایک ہمارا کانسیپٹ تھا پچھلے سال, الحمدللہ وہ اس سال پورا بھی ہو جائے گا. کووڈ نے تھوڑی شپمنٹ تھوڑی ڈیلیز ہوئی تھی کہ برف باری کی کچھ اکوپمنٹ ہم نے لیے ہیں, کچھ آئے بھی ہیں, کچھ زیادہ تر بڑی کھیپ آ بھی رہی ہے, انشاءاللہ اس مہینے تک آ جائے گی. کہ ہم کوئٹہ پہ اپنا انحصار ہمیشہ نہ رکھیں کہ ہر چیز, تمبو بھی کوئٹہ سے جائے, بلینکٹ بھی کوئٹہ سے جائے, PDMA کی ڈبے بھی کوئٹہ سے جائیں, دوائی بھی یہاں سے جائیں. انشاءاللہ اس سال ہم نے پلان کیا ہے کہ جس نوعیت کا PDMA بڑے انداز میں کوئٹہ میں ہے, ہم بلوچستان کے ہر ڈویژن کے اندر اور اس جگہوں میں جہاں بہت ضرورت ہے وہاں ایک اسی کا ریپلیکے کا چھوٹا ایک بنائیں گے, تاکہ کل کو فوراً ایمرجنسی میں اگر اس ڈویژن یا ڈسٹرکوں میں کسی چیز کی سیلاب, کوئی ایسی وبا, بارش, طوفان, زلزلہ یا برف باری کا ہو, تو کم از کم وہ چھوٹی ٹیم ان کی وہاں ہر لحاظ سے تیار ہو اور فوراً ایمرجنسی ریلیف کے لیے لوگ بھی وہاں جا سکیں اور وہ لوگوں کو کوئی مدد بھی دے سکیں. تو انشاءاللہ اس سال ہم نے اس کو تقریباً اس پروجیکٹ کو 1.5 ارب سے شروع کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی لوگوں کو ان ہائی ویز کے اوپر بڑی ایک سہولت بڑھے گی. جناب اسپیکر صاحب, ہمارے پاس پبلک فائنینس مینجمنٹ کا ایک پہلی دفعہ کا ایک پروگرام ہم لا رہے ہیں جو تقریباً کوئی 70 کروڑ کا ہے. پارکس کا کانسیپٹ ہم ایک لا رہے ہیں. ہم جناب اسپیکر صاحب ایک GIS انٹیگریٹڈ کمپیوٹرائزیشن آف اربن اموویبل پراپرٹی آن لائن سسٹم لا رہے ہیں. سرکار کی زمین کہاں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا, جو یاد ہے بس وہ بتاتے ہیں کہ جی یہاں ایک پلاٹ ہے, یہاں تھا. کچھ تو ایسے بھی افسران ہمارے تھے جب ہم میٹنگ سے بیٹھے تھے تو کچھ ایسی پراپرٹیاں حکومت بلوچستان کی نکل آئیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہاں بھی پراپرٹی ہے. تو آپ کو کس طرح, آپ اربوں, اگر آج اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے کدھر ہے, اور اگر پتہ بھی ہوں گی تو اتنے بڑے پلندوں میں ہوں گی اس کو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہے گا.
تو ہم ایک جی آئی ایس فارمیٹ پہ ایک پورا ایک سسٹم انشاءاللہ اس سال اس کو کمپلیٹ کرنے جائیں گے کہ بلوچستان حکومت چاہے اس میں بلدیات ہو ڈپارٹمنٹس ہو اس کی پراپرٹیز پورے صوبے میں کدھر ہیں کون سی جگہ پہ ہیں کس موضع میں ہیں کس ڈسٹرکٹ میں ہیں کہاں ہیں میپ میں کیسے نظر آئیں گی سیٹلائٹ میں کہاں سے نظر آئیں گی وہ سب انشاءاللہ اس کے لیے ایک ترتیب آگے جائے گی. ہم ایک ویمن انٹرنشپ پروگرام فار گریجویٹ گرلز کا بھی سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں ہم ان خواتین کو انٹرنشپ پروگرامز کے تحت ان کو آگے کچھ لے جائیں گے. ہم تقریباً جناب اسپیکر صاحب وہ جو ادرس کی بات ہے نا وہ بار بار میں ریپیٹ اسی لیے کر رہا ہوں اس ادر میں کیا کیا ہے اس ادر میں بہت کچھ ہے. اگر وہ کم از کم وہ بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ جی خدا کے لیے اگر اس کتاب کو تھوڑا سا اگر آپ پڑھ لیں اس ادر کے اندر 12 اسکیمز ہیں. ایک میں نے آپ کو گنوا دیا کہ وہ اضلاع جو کما کے دیتے ہیں ایک ان کا پروجیکٹ ہے. ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم ان کیپ اسکیموں کے لیے ہم پیسے رکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب بلوچستان حکومت پچھلے جیسے میں نے آپ کو کہا پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہم نے بہت بڑی ڈیلیبریشن کی ہے. تقریباً کوئی 200 سے 250 ایسی اسکیمات ہیں جو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے جن کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے. 2001 سے اسکیم چل رہی ہے 1997 سے چل رہی ہے 2011 سے چل رہی ہے 10% کام ہوا ہے 10 سالوں میں کچھ کام پیسے نہیں خرچ ہوئے. تو ایسے تقریباً 250-300 اسکیمات ہیں کمپلیکس بھی ہیں امبریلا اسکیم کی بھی ہیں اور بڑی مکس اسکیمات ہیں. اب جلد بازی میں تو بڑا آسان ہے کہ جی نکال دیں یا ڈال دیں. ہم نے باقاعدہ اس کا پلان کیا کہ اس ادر میں ہم نے 2 ارب روپے رکھے صرف ان کیپڈ اسکیمز کے لیے. کسی اور اسکیم میں خرچ ہی نہیں ہو سکتے اور اس کے لیے بھی کیبنٹ میں ان کو جانا پڑے گا. ہماری انشاءاللہ کیبنٹ کی کمیٹی اس اسمبلی کے بجٹ کے پاس ہونے کے بعد الحمدللہ ہو گئی. اب اپنا انشاءاللہ 1-2 مہینوں میں کام سٹارٹ کرے گی. کیبنٹ کی کمیٹی ہماری پلاننگ ڈپارٹمنٹ اور سی ایس کے سارے ممبران بیٹھ کے ہم ان تقریباً 250-300 اسکیمات پہ ڈیسیجنز لیں گے. میں آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ کی ایک مثال دیتا ہوں اور کسی کی نہیں دیتا. جناب اسپیکر صاحب میرے والد صاحب سی ایم تھے ایک ریزیڈینشیل کالج کا شروع آج اس طرح ہم کرا رہے ہیں. انہوں نے بھی شروعات کرائی بی آر سی اتھل 2003 میں شروع ہوا. آج جناب اسپیکر صاحب 2019-20 آ گیا وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. وہ اسی لیے کمپلیٹ نہیں ہے کہ اس کی 4 دیواری 500 ایکڑ پہ. تو وہ جب تک دیواری قائم ہو جائے تو ٹائم تو پورا ہو جانا ہے بی آر سی کا بھی. اور بی آر سی 500 ایکڑ پہ اس نے کرنا کیا ہے. آپ ایک بی آر سی کو آرام سے آج کل کے دور میں دنیا میں آپ جائیں یورپ امریکہ لنڈن پاکستان میں کراچی اسلام آباد لاہور پشاور 5-5 ایکڑ پہ 1-1 ایکڑ پہ آدھے ایکڑ پہ 4-4 ایکڑ پہ 1000 گز پہ یونیورسٹیاں کھڑی ہیں.